اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہنگلاج کی پہاڑیوں میں اپنے خیمہ میں تھا اور شاہ صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ وہ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت شکرانے کی نوافل پڑھنے لگے۔ میرے وجود ایسا لگ رہا تھا جیسے چیٹیوں نے کھا لیا ہو اور بس ہڈیاں رہ گئی ہوں۔ نقاہت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے میں مدتوں کا مریض ہوں اور بس 2 گھڑی کا مہمان ہوں۔ شاہ صاحب نے نماز پڑھی اور مجھے دودھ پیش کیا۔ مشکلوں سے دودھ پیا تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ خوش قسمت ہو جو زندہ ہو اور جی رہے ہو۔ میں نے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا ہوا تھا مندر کے کمرے میں؟ شاہ نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم تندرست ہو جاؤ تو تمہیں تسلی سے پوری تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا، البتہ اتنا جان لو کہ کوٹ چندر اب کوٹ غلام محمد بن چکا ہے۔ یہ سن کر کچھ تسلی اور کچھ بے چینی ہونے لگی۔ تسلی تو اس لیے کہ مہاراج کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور بے چینی اس لیے کہ مندر کے کمرے کا راز کیا تھا۔ آخر اس کے لیے مجھے احمد شاہ بخاری صاحب کے ساتھ اگلی نشست رکھنی تھی تاکہ ان سے جان سکوں کہ کون تھا وہ غارت گر اور شیطان جس نے ایسا سخت عمل کر رکھا تھا۔ ہنگلاج کی پہاڑیوں پر موسم غبار آلود تھا، ہوائیں چل رہی تھیں اور نیچے ہندو زائرین کا اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا جو ہنگلاج مندر کی زیارت کو آئے تھے۔ اوپر پہاڑی پر میں اور استاذ احمد شاہ بخاری بیٹھے کل کے واقعے پر بحث کر رہے تھے۔ میں چونکہ آدھے عمل میں ہی بے ہوش ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ جل کر بھسم ہو جاتا، احمد شاہ صاحب بخاری نے بروقت میرا ہاتھ تھام کر مجھے دائرے میں کر دیا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ تم نے مندر میں جو کچھ دیکھا وہ حقیقت نہیں، افسانہ تھا اور شیطانی قوتوں کا پھندا تھا جس سے وہ عاملوں کو قابو کرتے ہیں۔ مندر کے بڑے بت پر در حقیقت ایک خبیث الفطرت ہندو جن بیٹھا تھا جس نے ساوتری کو اپنے قابو میں کرنا چاہا جب وہ اپنے مخصوص ایام میں بت پر چڑھاوا دینے آئے۔ یہی موقع تھا ساوتری کو قابو کرنے کا، اور اسی وقت اس پر اس ہندو جن نے اپنا اثر دکھلانا شروع کر دیا۔ ساوتری کی لمبی زبان اور بڑھتے ناخن محض ایک چال تھی تاکہ اس کا باپ اور کوٹ چندر کے مہاراج شری راوستہ اپنی اکلوتی لڑکی ساوتری راوستہ کو مندر کے لیے وقف کر دے، اور پھر یہاں سے ان کا کھیل آسان ہو جاتا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ اس مندر کا تعلق بظاہر ہنگلاج کی پہاڑیوں سے ہے، لیکن اس خبیث الفطرت ہندو جن کو مغربی ہندوستان کے قدیم مندر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا جہاں شیطانی پجاری اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو یرغمال کرتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ ہندوستان کے قدیم مندروں میں آج بھی یہ رسم ہے کہ وہاں کے پجاری کالے عمل سے نوجوان اور نوخیز لڑکیوں کو اپنے قابو میں لاتے اور پھر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے مزید بتلایا کہ اپنے عمل میں تسخیر کے لیے یہ ظالم لوگ مردہ تک کھا جاتے ہیں۔ وارنسی جسے ہندا ہے کہ ہاں مقدس ترین شہر کا درجہ حاصل ہے اور مندروں کا شہر جسے کہا جاتا ہے، ان سب خسات کا گڑھ ہے۔ شاہ صاحب وارنسی میں رہ کر آئے تھے اور کئی ہندو پنڈتوں کو پچھاڑ کر آئے تھے۔ مختصر یہ کہ کوٹ چندر کے مندر میں قائم بت پر قابض شیطان کو انہوں نے ہنگلاج لا کر جلا دیا تھا۔